رحمان الرحیم پرچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ گزشتہ دنوں جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ وفاقی کابینہ نے ایک اہم فیصلہ کیا، اور اس کی جو وفاقی کابینہ کی جانب سے جو ایک اہم فیصلہ کیا گیا، اس کی گونج جو ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں بھی سنی گئی، اور پاکستان میں اس پر تنقید بھی کی گئی، اور خاص کر علماء کرام کی جانب سے بھی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن حکومت نے جو یہ فیصلہ کیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ جو جرائم کی روک تھام ہے، اس میں جو وفاقی کابینہ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ شاید جو جرائم کی روک تھام میں وہ مددگار ثابت ہوگا۔ اور اس والے سے جو علماء کرام ہیں، انہوں نے بھی اپنی رائے جو اپنا اظہار ہے وہ بھی کھل کر کیا، اور اس میں مفتی منیب الرحمان اور خاص کر جو ہماری اسلامی نظریاتی کونسل، کیونکہ اس ٹائم غیر فعال ہے، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کے جو ڈی جی ہیں انعام الحق صاحب، ڈائریکٹر جنرل، انہوں نے بھی اس کا کھل کر اظہار کیا۔ اور جب ہم نے ان سے پوچھا انعام الحق صاحب سے، تو انہوں نے پہلے تو ہمیں ٹالنے کی کوشش کی، پھر انہوں نے کہا کہ میں سیکرٹری سے پوچھ کے بتاؤں گا، کیونکہ عموماً اسلامی نظریاتی کونسل یہ بھی ایک گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں میڈیا میں سپیس نہیں دیا جاتا۔ جب وہ میڈیا ان کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، کسی ایشو پر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ظاہر افسران صاحبان اعلیٰ افسران کا بہانہ بناتے ہیں۔ تو ڈائریکٹر جنرل جو ہیں انعام الحق صاحب، انہوں نے جب سیکرٹری سے رابطہ کیا اسلامی نظریاتی کونسل سے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس میں کھل کے اظہار کریں۔ جب ہم نے پوچھا کہ وفاقی کابینہ نے گزشتہ دن یہ فیصلہ کیا ہے اور آرڈیننس لانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جو بدفعلی اور خواتین کے ساتھ جو ریپ کے واقعات در پے ہو رہے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ مجرموں کو نامرد کرنے کے حوالے سے، تو اس میں اسلامی نظریاتی کونسل ویسے اپنے آپ کو یہی کہتی ہے کہ وہ جتنے بھی اسلام سے متعلق یا اسلام سے متصادم جو گورنمنٹ کوئی ایسے فیصلے کرتی ہے، اس پر اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے۔ اور اسلامی نظریاتی کونسل اگر دیکھا جائے تو وہ وزارت قانون کے انڈر آتی ہے، اور وہ اپنی سفارشات جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل وزارت قانون کو بھجواتی ہے، اور وزارت قانون یعنی کہ کوئی بھی اہم جب ایشو آتا ہے حکومت کی جانب سے، جب خاص کر کوئی اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کا پوائنٹ آف ویو لینا ہو، تو اس میں وزارت قانون وہ ایشو جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجتی ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل میں مختلف مکاتب فکر کے جو ممبران ہیں، جو لوگ ہیں مسالک کے، اس میں شریک ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے مسلک کے مطابق اس پر آؤٹ پٹ بھی دیتے ہیں، اور پھر بعد میں اس پر اتفاق رائے پیدا کر کے ایک مشترکہ طور پر اسلامی نظریاتی کونسل اپنا آؤٹ پٹ دیتی ہے۔ اس میں جو بھی ہو، بہت سارے مسائل ہیں جس پر خاص کر آپ کو معلوم ہے یہ مندر کا معاملہ تھا، اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے حوالے سے، اور خواتین کا وراثت کا معاملہ تھا، اور دیگر اس پہ تھے، شراب کے لائسنس پہ تھا، اور اس سے علاوہ دیگر بہت سارے ایشو تھے جس میں اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنا آؤٹ پٹ دیا۔ سود کا معاملہ تھا، اس پر بھی اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پر آؤٹ پٹ دیا، اور اس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیا، اور حکومت کو سفارش بھی کی۔ یہ اور بات ہے، حکومت ان کی سفارشات اسلامی نظریاتی کونسل کی مانے یا نہ مانے، وہ بینڈنگ نہیں ہے، یعنی کہ حکومت پر واجب نہیں ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات ہیں ان پر من عمل کرے۔ اور وزیر قانون جو ہیں، انہوں نے بھی جو مسودہ تیار کیا ہے آرڈیننس کے لیے، یا اس کو لا کی جو شکل دینے جا رہے ہیں، کیونکہ جس طرح ہم نے بتایا کہ اس میں علماء کرام نے اپنی وساطت کے مطابق مختلف اس میں اظہار بھی کیا، اور انہوں نے روت ہلال کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں مفتی منیب الرحمان، انہوں نے بھی کہا، جس طرح ہم نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے جو ڈی جی ہیں، ڈائریکٹر جنرل ہیں، انہوں نے بھی شعبہ تحقیق کے، انہوں نے بھی ہم سے جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بدفعلی اور خواتین ریپ میں جو حکومت نے سزا تجویز کی ہے، اس سے پہلے بھی ریپ کے حوالے سے
ریپ کے حوالے سے قانون موجود ہیں، لیکن سب سے اہم بات ہے کہ ان قوانین پر عمل درآمد کرنا۔ اب جس طرح حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بدفعلی اور ریپ کے جو ملزمان ہوں گے ان کو یعنی کہ نامرد کرنے کا، اور سب سے پہلے تو اہم ایشو یہ ہے کہ اس کو لوکل سطح پہ جس طرح ہم ظاہر پاکستان معاشرے میں رہتے ہیں، جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو وہ اس کے جو کوئی بھی قانون بنتا ہے ایسا سخت قانون، ایک تو رشوت کا، جس طرح ہماری پولیس ہے، ایک تو رشوت کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور دوسرا اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد تو ظاہر ہے اس طرح کا سیاست کا وہ نہیں ہوتا، جیسے دور دراز جنوبی پنجاب، سندھ انٹیریئر یا دیگر علاقوں میں اس کا جو ہے وہ سیاسی انتقام کے طور پر اس بل کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو جو بے قصور لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے ایک تجویز تو دی ہے، آرڈیننس کی بھی تیاری ہو رہی ہے، وزارت قانون بھی اس پر بات کر رہی ہے۔ اب اس میں بہت ساری جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ کیا وہ مستقل ایک وہ جو عام لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جو نامرد کرنے کا سلسلہ ہے وہ مستقل ہوگا۔ اس حوالے سے گزشتہ دنوں جو وزارت قانون، جس طرح ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اس مسودے کو تیار بھی کر رہا ہے، اور انہوں نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی کہ انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی، وہ بھی ہم آپ کی نظر کرتے ہیں کہ جو وزارت قانون ہے، جو ایک عام طور پر تاثر ہے کہ بندے کو مستقل نامرد کر دیا جائے گا، جو بندہ ہاتھ چڑھے گا تو اس کو اس طرح کا یعنی کہ وہ نامرد کر دیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے کون سے ممالک میں یہ بل کوئی اس طرح کا کوئی یعنی کہ قانون کوئی بنا ہوا ہے یا لاگو ہے، یا اس میں مزید اس میں کوئی بہتری کی، یا یورپ یا امریکہ میں تو اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو انسانی حقوق وزارت ہے وہ بھی ابھی اس پر خاموش ہے، انہوں نے کوئی اپنا آؤٹ پٹ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کے جو ریپ کے واقعات ہیں وہ ان کی روک تھام میں مددگار ثابت ملے گی۔ جبکہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر اس طرح حکومت سختی کرے گی جو ان کے مطابق کہ ہر صورت میں اس کو کرنا ہی کرنا ہے نامرد، تو اس کی جو بیوی کے حقوق ہیں وہ متاثر ہوں گے، اور اسلام جو ہے تمام یعنی کہ خواتین، مرد اور دیگر جو صنف ہے ان کے حقوق کی وہ کرتا ہے، خیال رکھتا ہے اور درس بھی دیتا ہے۔ اور اس حوالے سے مختلف دیگر صنف کی بات کی، جس طرح خواجہ سرا ہیں، اسلام میں تو عورت، مرد اور سب کے حقوق خیال رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جو انسان کے حقوق ہیں اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ انسان خود معاف نہ کرے، ورنہ اس کی سزا تو ظاہر لازمی ہے۔ اور اسی طرح جس طرح ہم نے بنایا کہ انسداد ریپ کے جو مجوزہ قانون میں ریپ کے عادی مجرموں کی جو رضامندی ہے انہیں نامرد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اور اس حوالے سے گزشتہ دنوں میں وفاقی وزیر قانون ڈاکٹر فاروق نسیم کی زیر صدارت قانون سازی سے متعلق جو ہے کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں انسداد ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل آرڈیننس 2020 اور فوجداری قانون ترمیم آرڈیننس 2020 کی منظوری دی گئی۔ اس آرڈیننس کو وفاقی کابینہ نے پہلے ہی اصولی طور پر منظور کر لیا ہے۔ پہلے یا بار بار جرم، جس طرح بتایا کہ پہلے یا بار بار جرم سرزد کرنے کے لحاظ سے کیمیائی طریقے سے نامزد کرنے کا کیمیائی طریقے سے نامرد کرنے کا تصور بنیادی طور پر بحالی کی ایک شکل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور کیمیائی طور پر جو نامرد کیا جائے گا اس کی مثال 1 ماہ ہوگا یا 2 ماہ ہوگا، اس کے بعد پھر اس کی جو قوت ہے وہ دوبارہ اس کے بعد جو اس کی قوت ہے مردی کی وہ دوبارہ بحال ہو جائے گی، اور بحالی کے ایک شکل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور اس کا انحصار مجرم کی رضامندی، یعنی کہ مجرم سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، یا آپ عادی اس کے مجرم ہیں تو آپ کو کیوں نہ نامرد کر دیا جائے۔ اگر ملزم جو ہے یا مجرم جو ہے وہ رضامندی ظاہر کرے گا تو تب اس کو نامرد کیا جائے گا۔ وزیر قانون کے مطابق
یہ لازمی ہے کہ بین الاقوامی قانون کے تحت مجرم کو نامزد کرنے کی سزا سنانے سے پہلے اس کی رضامندی لی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کیمیائی طریقے سے نامزد کرنے کا حکم مجرم کی رضامندی کے بغیر دیا گیا ہو تو وہ اس کو عدالت میں چیلنج کر سکتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مجرم نامزد ہونے پر راضی نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ پاکستان پینل کوڈ کے مطابق کارروائی کی جائے گی اور جس کے تحت عدالت سے اسے سزائے موت، عمر قید یا 25 سال قید کی سزا سن سکتی ہے۔ تاہم فروغ نسیم نے واضح کیا ہے کہ سزا کا فیصلہ کرنا عدالت پر منحصر ہے۔ جج کیمیائی طریقے سے نامزد کرنے یا پاکستان پینل کوڈ کے تحت سزا کا حکم دے سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عدالت محدود مدت یا زندگی بھر کے لیے نامزد کرنے کا حکم دے سکتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی زیر قیادت حکومت ریپ کے مقدمات کی جلد سماعت کے سلسلے میں خصوصی عدالتیں قائم کرنے کے لیے دونوں آرڈیننس کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کمیٹی کے 3 ارکان پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون بیرسٹر ملائکہ بخاری، سیکرٹری قانون راجہ نعیم اکبر اور مشیر بیرسٹر امبرین عباسی نے دونوں آرڈیننس کو حتمی شکل دے دی ہے۔ یہ دونوں قانون سازی آئینی ضمانتوں اور بین الاقوامی معاہدوں کے مطابق ہے۔ مجوزہ قوانین خواتین اور بچوں کے ساتھ زیادتی اور جنسی زیادتی کے مظالم کے واقعات کی روک تھام کے لیے طریقہ کار فراہم کرتے ہیں۔ انسداد ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل آرڈیننس 2020 کی نمایاں خصوصیات میں خصوصی عدالتوں کا قیام، کمشنروں یا ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں انسداد ریپ کرائسس سیل کی تشکیل ہے، جس کے ذمہ درج ذیل مجوزہ قانون کے تحت عوامی رپورٹنگ کا طریقہ کار متعارف کرایا جائے گا، کیونکہ قوم نے خواتین اور بچوں کے خلاف جنسی جرائم کی لعنت سے لڑنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فوجداری قانون ترمیمی آرڈیننس 2020 پاکستان پینل کوڈ کی موجودہ دفعہ 375 کو تبدیل کرتا ہے، جس میں عصمت دری کی ایک نئی تعریف فراہم کی جا سکتی ہے، جس میں ہر عمر کی خواتین اور 18 سال سے کم عمر مرد شامل ہیں۔ ریپ کے علاوہ اجتماعی عصمت دری کے جرم کو بھی مجوزہ قانون میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ جو اس حوالے سے نامزد کرنے کے حوالے سے مجرم کو تو اس میں مختلف شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، اور امید ہے ہمارا اس کو واضح کرنا مقصد تھا۔ جو اس کے حوالے سے شکوک و شبہات پائے جاتے تھے، اسلام کیا کہتا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی دیا، علماء کرام سے بھی بات کی، وہ بھی آپ کی نظر کی۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسان